تو اب یہ پہچان انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عربی زبان کے الفاظ میں ہونی شروع ہو گئی. گویا لفظ کے آخر میں آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی دی آنی, ٹھیک ہے, یعنی خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ وہ جو آنی والا ہوتا ہے نا, اس سے پہچان کر لیں, ٹھیک ہے. کسی کو بلانا ہو تو کہتے ہیں آنی, تو یہ مثنیٰ کی ساؤنڈ ہے آنی. اچھا, اب آپ نے دیکھا کہ یہ سب کے سب مذکر تھے. حقیقی مذکر, حقیقی مذکر صفت, مسلم صفت ہے نا, اور غیر حقیقی مذکر, تو یہ سارے مذکر الفاظ کی ایگزامپل تھی. تو کیا مثنیٰ بنانے کا طریقہ مؤنث میں بھی یہی ہے؟ تو دیکھتے ہیں. مؤنث الفاظ کو سامنے رکھ کر, رجل کی مؤنث کیا ہے جی؟ ماشاءاللہ, امرأہ. مؤنث اور حقیقی مؤنث ہے, اور گولتا مؤنث کی علامت بھی پائی جا رہی ہے, تو ڈبل مؤنث, ٹھیک ہے, اس کے مؤنث ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو امرأہ ایک عورت. اب میں چاہتا ہوں دو عورتیں بنانا, تو نوٹ کر لیجئے کہ مذکر ہو چاہے اسم, چاہے مؤنث ہو, مثنیٰ بنانے کا طریقہ دونوں میں ایک ہی ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ آخری حرف پہ زبر لگانی ہے. اب امرأہ کا آخری حرف کون سا ہے جی؟ گولتا. آپ نے آخری حرف لیا جی گولتا, لیکن اب گولتا کے اینڈ پہ آپ نے کچھ لگانا ہے, تو اب وہ اینڈ, گولتا ہمیشہ اینڈ پہ آتی ہے, گولتا کبھی درمیان میں نہیں آئے گی. اینڈ پہ گولتا آئے گی, اور جب گولتا کو درمیان میں لانا ہوگا تو گولتا جو ہے وہ لمبی تا بن جائے گی, کھل جائے گی. لہذا سمپل تا میں کنورٹ ہو گئی وہ, اور اس پہ زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کیا, لفظ بن گیا امرأتانی, دو عورتیں. اسی طرح ولد کی مؤنث بنت, ماشاءاللہ, ولد کی مؤنث بنت. بنت کے معنی لڑکی کے بھی ہوتے ہیں, اور بنت کے معنی بیٹی کے بھی ہوتے ہیں. بنت کے معنی ایک لڑکی, دو لڑکیوں کی عربی آپ چاہتے ہیں, تو اب یہاں پر لمبی تا ہے, آخری حرف پر زبر لگائی, الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا, بنتانی, دو لڑکیاں یا دو بیٹیاں. تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس مسلم. مسلم کی مؤنث مسلمہ. میں نے آپ کو رول بتایا تھا کہ جتنی بھی صفات ہیں نارملی ان کی مؤنث آخری حرف پہ زبر لگا کر گولتا لگانے سے بن جاتی ہے. مسلم مسلمہ, کافر کافرہ, منافق منافقہ, صالح صالحہ, طویل طویلہ, جمیل جمیلہ, عابد عابدہ, شاہد شاہدہ, خالد خالدہ. یہ ساری صفات ہیں, یہ ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں, خالد عابد شاہد. ایکچولی یہ عربی زبان میں صفات کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو مسلم کی مؤنث ہوگی جی مسلمہ, یعنی آخری حرف پہ زبر لگا کر گولتا لگا دی, مسلم سے مسلمہ بن گئی. اب مسلمہ کے معنی ہے ایک مسلمان مؤنث. میں چاہتا ہوں دو مسلمان مؤنث ہو جائیں, تو آخری حرف گولتا اس کو کھول دینا, لمبی تا میں کنورٹ کر کے اس پہ زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا, مسلمہ تانی. کلیئر ہو گیا جی؟ اب ایک اور مؤنث اسم دوں, تو یہ تو آپ کہہ لیں کہ حقیقی مؤنث اور صفت مؤنث. اب ایک غیر حقیقی مؤنث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جو کہ لفظ ہے جی جنہ. جنہ جسے ہم اردو میں جنت کہتے ہیں. جنت اردو میں جو جنت ہے یا عربی میں جنہ ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں باغ کے, باغ. تو جنہ اسے مثنیٰ بنایا, اگر دو باغ بنانا چاہتے ہیں, یا جنت کو اپنے ایگزیکٹ جو اس کے اصطلاحی معنی ہے جنت اسی میں رکھیں, تو دو جنتیں اگر میں بنانا چاہوں تو فارمولا اپلائی کریں جی. جنتانی, دو جنتیں.